ذکر کا تعلق تکلم سے نہیں ہے، تکلم کو ذکر نہیں کہتے، ذکر بھی عربی ہے، تکلم بھی عربی ہے۔ ہم بسا اوقات ہندی فارسی والے بھی کرتے ہیں، کم ایسا کام کرتے ہیں، لیکن اردو دان اور ہندی یہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ عربی کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، عربی کے الفاظ کو مسخ کر کے عربی بگاڑتے ہیں ہم۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ پڑھنے کو ذکر کہتے ہیں۔ مثلا فلاں دیکھو کیا کر رہا ہے وہ آدمی، کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کیا کر رہا ہے؟ جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ تو ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ تکلم کر رہا ہے، تلفظ کر رہا ہے، تنطق کر رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ ذکر ذہن کا کام ہے، ذہن میں یاداشت، ذہن میں حفظ کرنا، ذہن میں کوئی چیز بٹھانا۔ لیکن صرف ذہن میں بٹھانا ہو اگر، یہ ذکر نہیں ہے، یہ حافظہ ہے۔ ذکر وہ ذہن نشین چیز ہے یا ذہن میں رکھی ہوئی چیز جو انسان کے تمام اعمال میں مد نظر بھی ہو، انسان کے ارادے میں دخیل بھی ہو۔ ذکر وہ یاداشت، وہ معلومات یا وہ مطلب ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اور اس طرح ذہن میں ہے کہ چھایا ہوا ہے آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کے ارادے کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر۔ ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ بالکل چھائی ہوئی نہیں ہیں، ایک سٹور میں پڑی ہوئی ہیں، حافظے میں علیحدہ سے پڑی ہوئی ہیں، کسی ضرورت کے وقت آپ کو کام میں آتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ایسی ہیں کہ جو بالکل چھائی ہوئی ہوتی ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہو غلبہ اس کا ہے، آپ کی سوچ، آپ کا ارادہ، آپ کا رجحان، آپ کا عمل، سب نیت اس سوچ کی تحت ہے۔ مثلا فرض کرو کسی نے جانا ہے ابھی، تو یہ جانا اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ نماز کے دوران بار بار گھڑی دیکھتا ہے، خطبے کے دوران گھڑی دیکھتا ہے، پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جانے کا جو تصور ہے اس کے ذہن میں، یہ ذکر ہے اس کا، یہ یاد، اس کی یاداشت کے پورے صفحے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ یاد اکسا رہی ہے، ستا رہی ہے، اٹھا رہی ہے کہ کرو یہ کام، یہ کرنا ہے تم نے۔ وہ چیز جو ہمارے ذہن کو گھیر لے، ہمارے ارادے کی تشکیل میں مؤثر ہو جائے، ہمارے عمل کی بنیاد بنے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ہر چیز جو حافظے میں ہے وہ ذکر نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی حافظے میں ہیں جو صرف محفوظات ہیں، ذکر نہیں ہے۔ ذکر وہ مطالب ہیں جو انسان کے صفحہ ذہن پہ حاضر ہوتے ہیں اور انسان کے ارادے کی تشکیل میں اثر ڈالتے ہیں، اور انسان سے ارادہ کرواتے ہیں، انسان سے نیت کرواتے ہیں، انسان سے اقدام کرواتے ہیں، اور جن کا غلبہ ہوتا ہے چھائے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے وجود کے شخصیت کے اوپر۔ وہ ہمارا ذکر ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اسی ذکر کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ ابھی جتنی جمعیت ہے یہ سب، اور جو یہاں نہیں ہے باہر ہیں جہاں بھی ہیں، کوئی اس کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ مذہبی لوگ ہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں۔ انسان کا عمل یہ ہے، انسانی عمل کا قانون یہ ہے کہ اسے عمل کرنے کے لیے ذکر سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ ذکر یعنی وہ مطلب جو اس کے ذہن میں ہے، چھایا ہوا ہے، مد نظر ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے یہ کام۔ وہ چیز جو نیت میں تبدیل ہو جائے، وہ چیز جو ارادے میں تبدیل ہو جائے، وہ چیز جو نہایتاً اقدام کی حد تک آ جائے، اس کو عربی زبان میں ذکر کہا جاتا ہے۔ اذکرو، یاد کرو، یعنی اپنی یاداشت میں لے آؤ، یاداشت کے اس حصے میں لے آؤ کہ جہاں سے وہ عملی ارادے کی طرف آ جائے۔ دین کو، قرآن کو، اللہ کے فرامین کو اذکرو ما فیہ ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کو یاد کرو۔ یاد کرو سے مراد نہ کہ رٹا لگاؤ، حفظ کرو یا پڑھو۔ جس طرح مثلا اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھو، اس کو کہتے ہیں ذکر ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہندی ذکر کا معنی ہے، یہ عربی معنی نہیں ہے، قرآنی معنی نہیں۔ قرآنی معنی کے مطابق ذکر کرو یعنی اپنی یاد میں لے آؤ، اس مطلب کو ذہن میں رکھو کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ مثلا جو لوگ کوئی پلاننگ منصوبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، باقاعدہ سوچ بچار کے ساتھ کام کرتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں کل کے لیے، باقاعدہ اپنے پورے اوقات منظم کرتے ہیں اور اپنے کام کہ ان اوقات کے اندر ہم نے یہ کام انجام دینے ہیں۔ دوسرے دن جب اٹھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ رات کو طے پایا تھا کہ میں نے صبح اٹھتے ہی یہ کام کرنا ہے، اور وہی کام اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا ذکر ہے۔ اذکرو، یاد رکھنا، یاداشت میں رکھو، مد نظر رکھو، نصب العین بناؤ اس کو، وہ ذہنی مطالب جو نصب العین بن جائیں۔ نصب العین یعنی جو آنکھوں کے سامنے رہیں کہ یہ کرنا ہے میں نے۔ کچھ مطالب ہیں جو صرف علمی حیثیت رکھتے ہیں، ذخیرے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے آپ کی دینی معلومات ہیں فراوان۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء حسنی ہیں، یہ آپ کی معلومات ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ آپ ان کو پڑھ بھی لو تو بھی ذکر نہیں۔ آپ سارا دن بیٹھ کے یا اللہ کرتے رہو، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ فرمان خدا، حکم خدا، ارادہ خدا آپ کے مد نظر ہے کہ میں نے یہ انجام دینا ہے، میں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ ذکر ہے۔ وہ یاداشت جو آپ سے ارادہ اور عمل کروائے، جو آپ کا مطمع نظر نصب العین بن جائے، مد نظر جو چیز رہے
وہ ذکر ہے. دین اور اس کے تعلیمات اذکرو ما فی ہے، انہیں مد نظر رکھو ہمیشہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. جو کچھ اللہ نے کتاب میں، جو کچھ اللہ نے دین میں تمہیں عطا کیا ہے، خذوا ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو. واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے مد نظر رکھو. جب سیاست کرنے آؤ واذکروا ما فیہ، تو دیکھ لو، مد نظر رکھو کہ اللہ نے کیا سمت رکھی ہے. جب گھر بسانے آؤ، شادی کرنا چاہو، اذکروا ما فیہ، یہاں پر مد نظر رکھو اللہ نے کیا فرمایا. کاروبار کرنا چاہتے ہو، اذکروا ما فیہ، اللہ نے کیا مقرر کیا ہے اس کو مد نظر رکھو. جو اللہ نے مقرر کیا اس کو مد نظر رکھو. جیسے قانون پسند انسان، قانون پر عمل کرنے والا، ہر معاملے میں قانون کو مد نظر رکھتا ہے، ضابطے کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہاں یہ قانون ہے. یہ اس کا ذاکرہ ہے، حافظے کی یہ قوت جس کے اندر یہ مطالب اور معلومات ہیں جو انسان سے ارادے اور عمل کرواتے ہیں. اس قوت کا نام ذاکرہ ہے. حافظہ اور ذاکرہ، ذاکرہ انسان کی قوت ذہنی کا نام ہے. اذکرو، انبیاء کو تعلیم ہے کہ اذکرو یعنی اس طرح سے انہیں دین بتاؤ، اس طرح سے یاد دلاؤ دین کہ ان کا منشور بن جائے عملی. دین کو اس طرح سے نہ بتاؤ کہ ورد ہو جائے، منتر کے طور پر ان کے سامنے دین پڑھتے رہو. ایک طرف سے استاد بیٹھا ہوا منتر گاتا رہے، دوسری طرف شاگرد بیٹھا ہوا منتر سیکھتا رہے. یہ نہیں ہے دین آموزی. دین آموزی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تذکر دو، متذکر رہو. اذکرو، آپ مد نظر رکھو، اور انبیاء کو حکم ہے کہ آپ ان کو یاد دہانی کراؤ، ان کی یادوں میں مطالب کو لے آؤ. دین کو ان کی یادوں کے تک پہنچا دو، یعنی ان کے ذہن کے اس حصے میں پہنچا دو جہاں سے یہ کمانڈ بن جائیں. کمانڈ، آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نا، کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ آپ نے اگر بٹن دبا دیا یا یہ کہہ دیا کمپیوٹر کو تو وہ انجام دے دے گا فوراً. ذکر کا میں سادہ اگر معنی کروں تو یہ ہے، انسان کے دل کے اندر اصل محرک نیت، محرک سوچ جو ہم سے کچھ کرواتی ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. وہ مطلب جو ہم سے کوئی عمل کرواتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ دین کو وہاں لے آؤ، اس محرک سوچ بنا لو، اپنی محرک سوچ بنا لو. ورد نہ بناؤ، اس کو محرک سوچ بناؤ تاکہ یہ آپ کو اکسائے، دین اکسائے. محرک اعتقاد اپنا اٹھانے والا، اکسانے والا، وہ بنا لو. لعلکم تتقون، پھر بالکل محفوظ ہو جاؤ گے. اگر مد نظر دین رہا، اگر مد نظر قرآن رہا، اگر مد نظر اللہ کا کلام رہا، اگر ارادہ خدا مد نظر ہوا اور آپ کے ذاکرہ میں آ گیا، پھر آپ با تقوی ہو، یقیناً با تقوی ہو، پھر محفوظ ہو. آپ کا ملک، آپ کی قوم، آپ کے جملہ امور سارے محفوظ ہیں انشاءاللہ. حق تعالی ہم سب کو توفیق ذکر دین، توفیق ذکر احکام الہی و توفیق تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ.